الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الحديث أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، تمام حمد، عبداللہ، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی عبادت کا حکم اس نے دیا کہ اخلاص کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عقیدوں کی اصلاح کی اور شرکیہ عقائد یا غلط باطل عقائد سے اپنی امت کو دور رکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم حمد و صلات کے بعد آج 21 ذی القعدہ 1447 ہجری مطابق 8 مئی 2026 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کورس چل رہا ہے دعویٰ سینٹر شرق جدہ کلو 14 کے نام سے بھی جو مشہور ہمارا یہ دعویٰ سینٹر ہے، اس جامع مسجد میں. ہم لیول 3 پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جیسے بتایا گیا آپ کو
کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم یہاں دے رہے ہیں، عقیدہ، فقہ، حدیث، تفسیر، سیرت اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اہم دینی اسباق، یہ سب یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سال کا یہ اختتام ہے، اکیڈمک ایئر ختم ہونے جا رہا ہے اور 2 جمعے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کا امتحان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہونے والا ہے، اور آئندہ جمعہ بھی ہونے والا ہے۔ آج جو ہے 3 سبجیکٹس پر آپ کے امتحان ہوں گے، مختصر، آسان، تفسیر اور سیرت اور حدیث۔ تفسیر، سیرت اور حدیث کا آج پیپر ہے ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ، جیسے کہ گروپ میں ابھی اطلاع دی گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے تفسیر میں ہم نے سورہ نبا پڑھا، اور سورہ نبا کہاں نازل ہوئی ہے یہ ہم نے پڑھا، اور نبا کا کیا معنی ہے یہ ہم نے پڑھا۔ کسی کو یاد ہے نبا کا کیا مطلب؟ نبا سے مراد کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، یہ تو عربی زبان میں ہے، لیکن یہ جو کیا ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن النبأ العظیم، کیا ہے وہ؟ یسألونک عن النبأ العظیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو عن النبأ العظیم، نبأ العظیم یعنی بڑی خبر۔ تو نبأ سے کیا مراد ہے؟ پڑھا نا ہم نے، جی قیامت کا دن مراد ہے، یہ پڑھا ہم نے۔ اور بھی سورہ انفطار کی آیتیں ہم نے پڑھی، اور وہ بھی کہاں نازل ہوئی سورہ انفطار، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ یعنی کچھ صورتوں کو، سورہ نبا کے بارے میں ہم نے پڑھا، سورہ انفطار کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کہاں؟ پچھلے آج تفسیر کا درس ہے ہمارے پاس، تو تفسیر کے درس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، جس کا امتحان آج آپ سے ہونے والا ہے۔ سیرت بھی ہم نے پڑھی تھی، سیرت میں کافی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں جو کہ آسان ہے۔ سیرت کا مطالعہ ویسے کرتے ہوں گے آپ، تو ظاہر بات ہے جب سوالات آئیں گے تو آپ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، حدیث میں بھی کافی چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو بہرکیف تفسیر، سیرت، حدیث، تین تفسیر کے 3 سوالات ہیں، نہیں 4۔ تفسیر میں 4 سوالات ہیں جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ سیرت کے بھی 4 سوالات ہیں جو آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ حدیث کے بھی 4 کتنے ہو گئے؟ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اچھے سوالات ہیں جو آپ سے کیے جائیں گے۔ نمبرات وغیرہ کتنے ہوں گے، کیا ہوں گے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے 15 منٹ امتحان کے لیے۔ 10 بجے انشاءاللہ آپ کا امتحان لیا جائے گا یہیں پر، 10 سے 10:20 10 ساڑھے 10 تک۔ 4 کتنے ہو گئے؟ 12 سوالات، 12 منٹ کافی ہیں؟ 20 منٹ۔ ایک سوال کے لیے 1 منٹ بھی زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں بولوں گا اس لیے کہ آپ بتاؤ سوال سیرت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کہاں سے کہاں گئے؟ نہیں، کہاں سے کہاں گئے نہیں ہے، ارے بھول گیا میں، کل ہی تو ہم لوگ ترجمہ کیے تھے سب۔ یہ سوال نہیں ہے، ویسے میں اوپن نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال کیسے کہ آبجیکٹیو ٹائپ رہے گا، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے ہمارے پاس، رائٹ رانگ، بس۔ تو رائٹ رانگ لگانے میں کیا ہے، صرف پڑھو سینٹنس، جیسے نبی علیہ السلام نے
مکہ سے مدینہ ہجرت کی، صحیح یا خطا؟ صح ولا خطا؟ رائٹ یا رانگ؟ بولیے بھائی، رائٹ۔ ایسے تقریباً چیزیں رائٹ ہی رہتی ہیں، کچھ چیزیں رانگ رہتی ہیں، وہ بھی سمجھائے ہم۔ میں بولا رانگ بھی ڈالو بھائی، خالی رائٹ 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 کیا ہے؟ بہرحال، اور اچانک چیزیں ہوتی ہیں سب۔ ایز پر دا پلان تو آئندہ تھا، لیکن پھر یہ طے کہ اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں ہمارے آفس والے، اللہ جزائے خیر دے، خیال کیا کہ بھائی 6 سبجیکٹس کا امتحان بہت مشکل ہو جائے گا، آج 3 کا لے لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کریں گے، لاؤ پرچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تیار رہیے۔ تفسیر، سیرت اور حدیث۔ اب جیسے میں نے بتایا نا، اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ یہ آپ نے سینٹنس پڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، رائٹ یا رانگ؟ رائٹ لکھنا۔ کتنی دیر ہوئی پڑھ کے؟ رائٹ لکھنے میں کتنا منٹ لگا؟ آدھا منٹ؟ اس لیے میں بولا 1 منٹ بہت زیادہ ہے۔ چلیے، تو 20 منٹ ہم دیں گے، 10 to 10:20 انشاءاللہ۔ اس کے بعد باقی سب پڑھے۔ اب عقیدہ جو ہم پڑھ رہے تھے، پڑھیے، دیکھیے امتحان آسان رہتا ہے، امتحان کا کبھی ٹینشن نہیں لینا۔ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی میٹنگوں میں بتانا، بھول گیا میں کل کی میٹنگ میں بھول گیا میں بتانا۔ امتحان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، سبجیکٹ، مواد، مٹیریل جو دیا، مواد جو سبجیکٹ ہم نے عقیدہ پڑھایا، توحید ربوبیت پڑھائی، توحید الوہیت پڑھائی، توحید اسماء صفات پڑھایا، کتنا ان لوگوں نے اس کو سمجھا؟ وہ طالب علم نے کتنا اس کو سمجھا، یہ جاننے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اللہ ہدایت دے، بعض تو جو بناتے ہیں اس سے مشکل سوالات، بچہ اسٹوڈنٹ پریشان ہو جانا۔ جیسے بولتے ہیں ایس ایس سی کا ایگزام بہت ہارڈ ایگزام ہوتا ہے، وہ ایگزام بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ ارے ہارڈ کیسے ہوتا ہے؟ جو پڑھایا گیا ہے وہ پوچھو آپ، اور پوچھنے کا کیا ہے، وہ بچہ وہ سمجھا یا نہیں سمجھا اسٹوڈنٹ، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو پھر دین ہے۔ اور میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ جو اس کے امتحان ہوتے ہیں، آپ بولیں گے یہ کیا اچانک آج 10 بجے امتحان، ہم پریپیئر نہیں کیے، تیاری نہیں کیے، وہ نہیں کیے۔ بھائی اللہ کہاں ہے، اس کی تیاری کرنا ہے آپ کو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے آپ کو نہیں معلوم؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی آپ کو نہیں معلوم؟ وضو توڑنے والی چیزوں میں اونٹ کا گوشت کھانا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ یہ فقہ کا سوالات نہیں ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ دینی سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آلویز یو ہیو ٹو بی ریڈی۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں تشریف لے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے انصار، یہاں سے مہاجر گئے، ماشاءاللہ۔ پرچے آگے دیکھیے، لاؤ بیٹے رکھو، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے جو ہے یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے آپ کو۔ تو اس کے لیے تیاری کرنا، وہ بیٹھ کے، جیسا ہم بھی اسکول میں پڑھتے تھے تو بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ٹینشن، نیند نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھایا جا رہا، اور سائنس میں کیسا آتا کہ میتھمیٹکس بہت ٹف ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ پڑھ رہے یاد کر رہے چیزوں کو۔ ایسے نہیں ہے یہ دیکھیے، پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال تفسیر، دیکھیے پورا۔ پھر دیکھیے سیرت میں پہلا سوال صحیح جملے کے سامنے رائٹ اور غلط جملے کے سامنے رانگ کا لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال، دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا سوال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا سوال سب سے پہلا۔ پھر حدیث میں صحیح اور غلط کیا کرنا چاہنا ہے، آؤٹ ہوا نہیں ہوا؟ نہیں، سنت حدیث ہے تو سنت حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد پھر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آگے، چوتھا حدیث میں ایک یہ لفظ آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ختم، سب اور معلوم ہونا چاہیے۔ 9 منٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہم لیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، تقدیر کے چیپٹر میں ہم پہنچے ہیں، تو خلاص اس کو لا تفکروا بولتے ہیں، لا تشیلوا ہم،
کیا مطلب لاتے ہیں؟ ڈونٹ ٹیک دا ٹینشن. ٹینشن لینا ہی نہیں. ویسے راحت آتی ہے مصیبت آتی. انسان ایسے کام نہ کرے جس سے مصیبتیں ہوں. راحت ملنے والے کام کرے, راحت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے. کوشش کرے ایسی حرکتیں نہ کرے, ایسے کام جس سے مصیبت آئے, پریشانی آئے. آپ نے نہیں کی وہ حرکت کہ جس سے مصیبت پریشانی آئے. مصیبت آ گئی, کیا کرنا؟ جی صبر, تقدیر پڑھ رہے ہم, ٹھیک ہے چلیے. تقدیر کے بعد میں بڑا اہم موضوع, ایک موضوع ہے, اس کو سمجھو آپ, کہ اللہ نے تمام, ہم اس سے پہلے پڑھے تھے, اللہ سوالات بنانے کے لیے دے دینا, کسی سوالات زبردست بنائے گا. بہرحال چلیے اب دیکھیے یہ پرچہ آپ دیکھیں گے تو بولیں گے ارے پرچہ ہے, اس کو ہمارے زمانے میں بولتے ہیں حلوہ, مٹھائی ہے یہ تو کھانے والی چیز. ایسے آسان مراتب ہم نے پڑھے تھے, 4 مراتب پڑھے تھے, یاد ہے آپ کو تقدیر کے؟ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا علم. نمبر 2 اللہ کا علم, اللہ ہر چیز جانتا ہے. جی وسیم بھائی. کتابت, اللہ نے ہر چیز کو لکھا دیا ہے. 2 نمبر 3 مشیت, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. نمبر 4 خلق, اللہ پر زبردست, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ چاروں, 1 2 3 4 ماشاء اللہ زبردست. دیکھیے یہ اصل امتحان ہے. دیکھیے اب دیکھیے سوال کر دیا, مجھے جواب دے دیا آپ, حالانکہ آج عقیدے کا پرچہ نہیں ہے. تو یہ اس میں ہم نے پڑھا اللہ کا علم, علم ازل, اللہ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے, ساری چیزیں معلوم ہیں. نمبر 2 کتابت, اسے میں نے لکھوا دیا اللہ نے ہر چیز. نمبر 3 مشیت, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. نمبر 4 تقدیر, پیدا کرنا, جو عبداللہ نے بیٹے نے, خلق, پیدا کرنا. اب یہاں ایک سوال ہے بھائی, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس کی مشیت چلتی ہے پوری کائنات میں, رائٹ؟ کیا بندوں کی بھی مشیت ہے؟ ایک سوال, کیا بندوں کی مشیت اور اختیار ہے؟ کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے, کیا ہے وہ, یشاء و اختیار, کیا ہے جی؟ ہاں نہیں وہ نہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اختیار. وَرَبُّكَ, زبردست بیٹے, عبد الرحمن ہے آپ, عبد الرحیم, شاباش بیٹے عبد الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, زبردست آیت ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ما یشاء, جو چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے. تو مشیت اور اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے جو چاہا اس کائنات میں وہ چیز ہو گئی, ہو رہی ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. سوال یہ ہے, جو پوائنٹ آج پڑھیں گے ہمیں بھی, کیا انسان کی بھی مشیت اور اختیار ہے؟ انسان کی مشیت اور اختیار ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں اگر کوئی چیز چاہوں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ میں کوئی چیز اختیار کرنا چاہوں, کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ جی جواب جی ہاں, یس ہے. مثال یہ کیا ہے, بولیے جلدی. میں ابھی نہیں, پرچہ جب شروع ہوگا, جب میں انشاءاللہ میں چاہوں گا, میرا ارادہ ہے کہ میں پانی پیوں, تو میں چاہ رہا ہوں میں پانی پینا, میں پی سکتا ہوں, اختیار ہے مجھے پانی پینے کا. میں گاڑی خریدنے گیا, ٹھیک ہے, جاپان یا چائنا کی گاڑی, مجھے اختیار ہے میں دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کروں. بولیے بھائی. یس آف کورس. ویج نان ویج, اختیار ہے آپ کے پاس. سیدھا راستہ غلط راستہ, اذان ہو گئی, مسجد جاؤ یا سو جاؤ گھر میں, اختیار ہے آپ. حلال حرام, نکاح کرو یا گرل فرینڈ رکھو, اختیار ہی نہیں ہے. حلال حرام, سچ بولو یا جھوٹ بولو, مشیتیں بھی چلتی ہیں انسان کی. ایسے نہیں کہ بندہ مجبور ہے. جبریہ کا عقیدہ, جبریہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے کہا بندے نیک عمل پر مجبور ہیں, کیونکہ نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی. بولے کس نے کہا بھائی مجبور ہے؟ مت کرو نیک عمل, گندا عمل کرو, برا عمل کرو, جہنم ملے گی. بتا دیا گیا, بندے کو راستے دکھا دیے گئے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, دیکھیے کیا دلیل کیا ہے. ماشاءاللہ ابو منیر صاحب نے, امجد بھائی نے بتایا, لمن شاء, جو آیت آپ نے پڑھی, لمن شاء منکم ان
یستقیم، یہ آیت یاد رکھیے، چھوٹی آیتیں یاد رکھیے، بہت فائدہ ہوگا. سورہ تکویر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے استقامت کا راستہ اختیار کر لے، سیدھی راہ پکڑ لے. تم میں سے جو چاہے سیدھی راہ پکڑ لے. دیکھیے جو چاہے اللہ بول رہا ہے، یعنی آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، چلو. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ. توحید سیدھا راستہ ہے یا شرک سیدھا راستہ ہے؟ بولیے جلدی جلدی. توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سیدھا راستہ یا بدعت؟ نماز پڑھنا سیدھا راستہ چھوڑنا؟ حلال یا حرام سیدھا راستہ؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا سیدھا راستہ یا اللہ کی نافرمانی کرنا سیدھا راستہ؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. تو اللہ کہہ رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تمہیں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے. اس کا مطلب مشیت ہے میری. اسی لیے دیکھیے آپ، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. جو نان مسلمس ہمارے بردرس اینڈ سسٹرز ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی مرضی، پڑھو کلمہ یا نہ پڑھو، اختیار کرو یا نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بات؟ چلیے دوسری بات تھوڑی علمی سمجھنے والی بات. یہ جو انسان کی مشیت ہے، مشیت چاہنا، ول بولتے ہیں شاید اس کو، ول بولتے ہیں، ول. میں چاہ رہا ہوں یہ کام کروں، جی کر سکتے آپ. تو یہ جو میرا چاہنا، انسان کا چاہنا، ارادہ کرنا، اللہ کی مشیت کے انڈر میں ہے یا باہر ہے؟ جو پوری کائنات میں اللہ کی ایک مشیت چلتی ہے، انڈر میں ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت سورہ تکویر ہی کی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. دیکھیں دو آیتیں، پہلی آیت نمبر 28، یہ 29. پہلی آیت کیا؟ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، تمہیں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے. دوسری آیت، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا بات ہے. تم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تم چاہ رہے ہو کہ یہ کام ہو جائے، فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے، فلاں بچے سے آپ کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، یا فلاں جگہ آپ کو زمین مل جائے، وہ فلیٹ آپ کے نام پہ ہو جائے، وہ فلاں آپ کا بچہ ٹاپ کرے، آپ کی بچی ایسے ہو ویسے ہو، ڈاکٹر بنے. بہت ساری چیزیں ہیں لائف میں، بہت ساری چیزیں آپ چاہتے ہو. لیکن یہ بات یاد رکھو، جو آپ چاہتے ہو وہی نہیں ہوتا. مشیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی مشیت، جیسے میں پانی پینا، اللہ نے لکھا، اللہ نے چاہا میں پیوں. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ بندے کی مشیت تو ہے، لیکن اللہ کی ایک مشیت کاملہ ہے، کونیہ بولتے ہیں اس کو، مشیت کونیہ، ارادہ کونیہ. پوری کائنات میں وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. چلیے، بعض سلف کہتے ہیں، یہ تقدیر کا چیپٹر ہے، بڑا حساس، بڑا اہم علمی چیپٹر ہے. بعض سلف کہتے ہیں تفکرت فی القدر فعلمت ان اسلم الناس امسکهم عنه واضل الناس فیہ اکثرهم خوضا فیہ. کہتے ہیں بعض سلف، میں نے بہت غور کیا تقدیر کے بارے میں، پڑھا، اس کی اسٹڈی کی، تو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، سب سے زیادہ محفوظ انسان، پابند انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لے، خاموش بیٹھے. تقدیر ہے، مان لے اس کو، بس اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے رہے. تقدیر کے چیپٹر میں میں نے بہت غور کیا نہیں، میں نے وہی سوچا، میں نے اس کے بارے میں غور کیا، تو پتہ چلا اسلم الناس، اسلم مانے سالم، محفوظ شخص، سیف بندہ کون ہے اس میں، اس چیپٹر میں، جو اپنے عقیدے کو بچا لے، جو خاموشی اختیار کرے. اور سب سے زیادہ گمراہ ہوگا وہ شخص جو ڈیپ میں جائے گا اس چیپٹر کے. ایسے کیسے ڈیپ سمجھ رہے آپ؟ زیادہ گہرائی میں جائے اس چیپٹر. جیسے کیسے؟ ارے بھائی سب لکھا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، کتابت پڑھے نا ہم. اچھا، انسان ہم کہاں جائیں گے، جنت جہنم لکھا ہوا ہے؟ بولیے بھائی جلدی، لکھا ہوا ہے نا.
عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ کہاں جائیں گے؟ زید، بکر، عمر، فاطمہ، عائشہ کہاں جائیں گے؟ لکھا ہوا ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو میں کیوں نماز پڑھوں؟ میں کیوں روزہ رکھوں؟ اگر لکھا ہوا ہے جہنم میں جانا تو میری یہ نماز کس فائدے بھائی؟ میرے یہ روزے کس فائدے کے؟ اگر مجھے دوزخ میں جانا ہے تو کس فائدے کے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کافر یہ سوچے اچھا آپ کہتے ہو سب لکھا ہوا ہے تو میرے بارے میں لکھا ہوا ہوگا نا میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو کیوں مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہو آپ؟ چھوڑو، میں جا رہا ہوں جہنم میں، آپ یہی سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں پھر یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ انسان کی بھی مشیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پہلے سے لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ بھائی میری مرضی ہے، میں بھی اب نہیں پیتا، میں 1 گھنٹے کے بعد پانی پینا۔ آپ بول رہے لکھا ہوا ہے پانی پینا، نہیں میں 1 گھنٹے کے بعد سوچا تھا پینا، اب میں نہیں پیتا، شام میں پیوں گا پانی۔ بات سمجھ؟ تو ڈیپ میں جو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ زیادہ ڈیپ نہیں کرنا، کیا شارٹ چیز، تقدیر لکھی ہوئی ہے ماننا، یس۔ کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ مختصر بتا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے ہر چیز معلوم، ہر چیز لکھی ہوئی ہے معلوم جی۔ کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ نہیں معلوم؟ اچھا، آپ اگر اللہ کی بات مانو گے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، معلوم؟ معلوم؟ تو آپ مانتے جاؤ، جنت مل جائے گی، ختم۔ سمپل سمپل۔ کیا اگر میں اللہ کی حکم پر عمل کروں، اس کی فرمانبرداری کروں، وہ جو بولے وہ میں کرتا جاؤں، جنت میں جاؤں گا؟ مجھے یہی تو چاہیے۔ کیا چاہیے ہم سب کو؟ جنت، بس۔ چلیے، تقدیر کے چیپٹر میں 1 2 3 4 کام نہیں کرنا، 4 چیزوں سے بچنا تقدیر کے چیپٹر میں۔ تقدیر کے چیپٹر میں 4 چیزوں سے بچنا۔ نمبر 1، بغیر علم، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنا تقدیر کے بارے میں۔ آپ جو بول رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی، صحیح ہے، علم ہے اس کا، ہاں حدیث موجود ہے۔ بغیر علم کے بغیر، دلیل کے بغیر تقدیر کے باب میں بات نہیں کرنا۔ نمبر 2، تقدیر کی کوئی بھی چیز عقل سے نہیں سوچنا۔ تقدیر کے چیپٹر میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا، عام اردو میں بولتے ہیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ گھوڑے جہاں دوڑانا ہے وہاں دوڑانا، یہاں نہیں دوڑانا۔ یہاں کیا ہے؟ کتاب و سنت میں جو بتایا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، عقل نہیں۔ عقل کا عام طور پر تقدیر میں کیا ہوتا ہے؟ سوچتے عقل سے، اور اسی وجہ سے گمراہیاں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، راز کیا ہے تقدیر کا، اس کے بارے میں نہیں سوچنا کبھی۔ تقدیر ایک اللہ کا راز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، تقدیر اللہ کا راز ہے، ایک ایسا سر، ایک ایسا راز جو اللہ نے فرشتوں سے، پیغمبروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، امام سفارینی رحمۃ اللہ کا تقریباً قول ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ راز کھول دے گا تقدیر کا۔ تو راز ہے، ایک سر ہے اللہ کا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو نہیں بتایا تقدیر کی حقیقت، اپنے پیغمبروں کو نہیں بتایا۔ اب آپ جو ہے وہ راز میں تلاش کروں گا، بولتے ہیں بس راز معلوم کروں گا آخر اللہ کا کیا راز ہے اس میں، یہ بھی نہیں کرنا آپ، کیونکہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، خلاص یو کانٹ اوپن، یو کانٹ ریچ۔ نمبر 4 اور آخر، سوالات نہیں کرنا تقدیر کے بارے میں، ایسے سوالات جو مناسب نہیں ہیں، نامناسب سوالات تقدیر کے بارے میں نہیں کرنا۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ نے، ہم ایک ماں باپ کی اولادیں، دیکھو بھائی ہم لوگ 4 بھائی ہیں، ہم لوگ 4 بھائی ہیں، چلے اردو بولتا ہوں، ہم لوگ 4 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد، صاحب پلے بڑے ایک ساتھ کھائے ایک دسترخوان پہ، کھیلے کودے بڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بھائی کو مالدار بنا دیا، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لکھپتی بھی نہیں کروڑ پتی ہے، اور ہم کو غریب رکھ دیا، کیوں؟ سوال صحیح ہے، سوال یہ اعتراض سی سوال ہے۔ مقدر ان کی تقدیر میں مالداری ہے، آپ کی تقدیر میں غربت تھی،
وہاں پیسہ، یہاں فقر و فقر، ٹھیک ہے اللہ کے فیصلوں سے. تو اس قسم کے سوالات، اللہ نے ان کو کیوں مالدار بنایا، ہم کو اللہ نے دیکھو بھائی ہمارے بڑے بھائی کے پاس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، میرے کو خالی بیٹیاں ہیں. پھر بہن بیٹھ کے سنتی میرے کو تو کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ، نہ بیٹا نہ بیٹی. ان کو دیا ہم کو نہیں دیا، ان کو ایسے رکھا ہم کو ایسے رکھا، ان کو یہ پوزیشن دی ہم کو یہ نہیں دی، ان کو یہ مقام دیا ہم کو یہ مقام ہے، ان کو ایسے. اس قسم کے اعتراضی سوالات یہ سب جائز نہیں ہیں. ختم کر رہے ہیں ہم. تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ. ایمان لانے کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے انسان کو. چند فوائد آپ کے سامنے ہیں، بلکہ وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، تقدیر پر ایمان لانے کا یا قضاء و قدر پر ایمان لانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب اپنا کر، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو اللہ چاہتا وہی ہوتا. اللہ نے جو مقدر کیا ہوتا، اللہ کی مشیت چلتی ہے، اس کو معلوم ہے، تو وہ پھر اسباب اپنائے گا صرف. اور اعتماد توکل اللہ پر اس کا زیادہ ہوگا، قوی ہوگا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ تقدیر ایک چیز ہے. اگر سبب ہی سب کچھ ہے، سبب ہی سب کچھ ہے تو اللہ پر اعتماد نہیں کرے گا وہ پھر. جیسے پیسہ کمانا ہے، صحیح ہے نا؟ مجھے آپ بتائیے، پیسہ جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاں بولنے والے ہرگز نہیں. زبردست بیٹ. جتنی محنت کریں گے اتنے پیسے کمائیں گے آپ؟ بولیے بھائی. اگر ایسے ہوتا، یعنی محنت سبب ہے رزق کا، محنت، جتنی محنت اتنا پیسہ، اگر یہ صحیح ہے تو سب سے زیادہ پیسے کس کے پاس رہنا؟ لیبر. محلوں میں رہنا وہ لوگ، لیبر. کتنی 24 گھنٹے میں کتنی گھنٹے ڈیوٹی کرتا لیبر؟ مثال کے طور پر 10 گھنٹے. ایک آدمی 12 گھنٹے بھی کرتے ہیں شاندار کرتے. 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے کو 2000 ریال مل رہے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے کو 40,000 ریال مل رہے ہیں. محنت کس کی زیادہ ہوئی؟ 12 یا 8؟ جلدی بولیے بھائی، کیوں امتحان نہیں دینا ہے؟ ایسے دیکھتے پوچھا بات، جسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بعد میں دیکھو آپ، یہ پہلے مسئلہ حل کرو بھائی. ایسے سناٹا جا، کیا ہے سوال؟ یہ کوئی الٹا میتھمیٹکس کا سوال پوچھا، میں جواب دیتے چاہیے جلدی جلدی. بھول گئے آپ؟ میں پوچھتا ہوں نا سوالات. ہاں ایسے ہی بہت چیزیں جو دھوپ میں محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. ایک آدمی آفس میں سینڈ فائل بنا کے بھیج دیا، 8 گھنٹے کا کام 4 گھنٹے میں کر دیا، 40,000 ریال جیب میں. یہ بیچارہ وہ دھوپ میں جو ہے وہ ڈال رہا ہے، سیمنٹ لگا رہا ہے، سیمنٹ خراب ہو گئی، پھر اچانک بارش آ گئی، پھر روک دیا، پھر سیمنٹ ڈال رہا ہے، پھر وہ لگا رہا ہے. مزدور آدمی بنا رہا ہے، 2000 ریال پگار. تو سبب یہ ہے، تو سبب سب کچھ نہیں ہے، ورنہ سارے لوگ ماں باپ ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لا ولد کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سب شادیاں کر رہے ہیں، وہی شادی سے بچے ہوتے نہیں. یہ اسباب ہیں. صرف اعتماد اللہ پر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے تقدیر سے؟ کہ اعتماد اللہ کی ذات پر صرف کرنا. نمبر 2، انسان مراد جو چیز اس کو چاہیے وہ ملنے پر اترانا. سمجھتے؟ اترانا اردو لفظ ہے، اتراتا نہیں. تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ، بھائی اللہ کی رحمت سے چیز ملی، بھائی میں تو کوشش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے مقدر کیا، یہ چیز ملی تو اللہ کا شکر ادا کرتا. میں کمایا، میری محنت کا پھل ہے. تو اترانا، تکبر، یہ چیز کم ہو جائے گی اگر تقدیر پر اس کا ایمان کم نہیں، یہ چیز نہیں رہے گی اگر اس کا ایمان تقدیر پر ہوگا. نمبر 3 اور بہت ضروری فائدہ، دل کا سکون. اللہ اکبر. دل کا سکون، دماغ کو راحت ملتی ہے تقدیر سے. کیوں؟ بیمار ہو گئے، دوائی سبب ہے. اللہ تعالیٰ جب اس میں شفا لکھے گا شفا ہو گیا، خلاص. ٹینشن نہیں آتا، پھر بے چینی، پریشانی، ٹینشن نہیں رہے گا، سکون سے رہے گا. بھائی میرے رب نے جو چاہا وہ ہوا، خلاص. اب کبھی کبھی جاب چلے گی میرے سے، ٹھیک ہے، اللہ نے مقدر کیا، قدر اللہ وما شاء فعل. پریشان نہیں ہوتا ہو.
نیند نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھا رہا، تقدیر پر ایمان ہو، اس کے بول رہے ہیں. اب بول رہے بالو ارے ہم کو بھی پریشانی ہوتی جب ایسے آتا. تو وہاں ایمان ڈگمگا رہا ہے وہاں مسئلہ. اگر ایمان تقدیر پر صحیح ہو تو آدمی پریشان نہیں ہوتا جو چیزیں اس کی زندگی میں آ گئی ہیں، خاص طور سے پریشانیاں. ان مع العسر اس کے بعد آ جانی. ایک نوکری گئی، ایسے کئی واقعات ہوں گے، لوگ پریشان ہو گئے، پریشان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نوکری چلے گئی، 20,000 ریال سیلری تھی اس کی، نوکری چلے گئی، تقدیر. دعائیں کیا، فوراً دوسری طرف سے آفر آیا، بھائی آپ کی ضرورت ہے ہماری کمپنی میں، کیا پیکیج دیں گے؟ 30. ارے 20 سے 30 سوچا بھی نہیں تھا. ایسے میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے جو مقدر کرتا ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو مومن جو ہے تقدیر پر جس کا ایمان پاورفل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. یہ سوالات ہیں. میں عبداللہ آؤ بیٹا، یہ لیڈیز میں پہنچا دیجئے. اور کون ہے یہاں پر؟ آؤ بیٹے، آپ عبدالرحیم، عبدالرحیم آؤ بیٹے. عمار آپ اوپر جائیے. آپ عبدالرحیم ادھر آئیے بیٹے. اردو میں ہے سوالات، آپ پہلے لے لیجئے، پھر آپ اس طرف سے بیٹھیے. ہاں اس طرف سے ذرا دور دور بیٹھیے. ہوئی طالب علم ہمیشہ پین لاتا ہے، پین تو ہوں گے. طالب علم کے پاس پین نوٹس ہمیشہ رہتی ہے. میں استاد میرے پاس 2 ہیں، دیجئے. ہاں بانٹنا شروع کر دیجئے. اردو میں ہے یہ، جزاک اللہ خیر. اردو میں ہے، آپ لیجئے. پہلے سب لکھنے سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. عبداللہ اوپر بھی پہنچا بیٹے. ہاں تو خواتین بھی طالبات لکھنے سے پہلے میں بتاؤں گا. اب آپ لوگ یہ بولیں گے ہاں تھوڑا دور دور بیٹھیے. آپ خواتین بھی جو ہے دور دور بیٹھے تھوڑا سا. چیٹنگ، غش ہمیشہ حرام ہے. یہ تو دینی سوالات ہیں. یہ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے ان کے لیے بھی ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں پڑھ کے سناؤں گا. آپ رائٹ یا رانگ ہے، ٹک مارنا ہے خالی، رائٹ یا رانگ. ذرا دور دور بیٹھیے. ہاں ڈسٹریبیوٹ کیجیے. بولے ہاں انشاءاللہ یہاں ہے نا. میں آپ بڑے کیوں بانٹنا بول کے بچوں سے کروا رہا ہوں. ذرا دور دور بیٹھیے. جب لکھ لیے سب کو پہنچ گئے. جن کے پاس پین نہیں ہے، میرے پاس 2 ہیں، لے سکتے ہیں واپس دینے کے لیے. سوالات: تفسیر، سیرت، حدیث. دو ہی تھے. کسی کے پاس ایکسٹرا پین ہو تو دیں ہمارے ان بھائیوں کو جو نہیں لائے ہیں. ہمیشہ ایک پین رکھیے یہاں پر. بلکہ مجھے یاد ہے، ابھی یاد آ رہا ہے، یہاں پین بانٹا گیا تھا، نوٹ بک اور پین دیے تھے ہم یہاں پر. کہاں ہیں وہ پین جو دعوت سینٹر والے آپ کو دیے تھے؟ اب وہ یہاں ہیں، آپ کے پاس ہے. ہو گئے؟ چلیے خواتین کے پاس بھی پہنچ گئے. اب ذرا دیکھیے، جمعیت الدعوہ و ارشاد شرق جدہ ادارہ علمنی دینی، یہ ادارہ ہے ہمارا، مجھے میرا دین سکھاؤ کے تحت سالانہ امتحان 2026. نام کے آگے اپنا نام لکھنا ہے. دور دور بیٹھے ہوئے. ارے اعجاز بھائی، کیا وہ ٹیم بازو بازو ہے؟ اٹھیے ذرا، اٹھیے بھائی، دور دور بیٹھیے. جی سلام. ہاں وسعنا. یہ ادارے والے آئے ہیں، دیکھیے شیخ ابو اسحاق، اور یہ شیخ عبداللہ اسحاق ہیں، شیخ ابو فہد حسن شبیلی صاحب ہیں. لکھیے، دیکھیے سوالات جو ہیں تفسیر کا پہلے ہے،
صحیح عبارت کے سامنے رائٹ اور غلط عبارت کے سامنے رانگ کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سورہ نبا مکی سورہ ہے، مکی صورت ہے، اس کے 3 نمبر ہیں۔ نمبر 2، النبأ العظیم کا معنی قیامت کا دن ہے، اس کے بھی 3 نمبر ہیں۔ نمبر 3، ویل للمطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اس کے 2 نمبر ہیں۔ نمبر 4، سورہ انفطار مکی صورت ہے، اس کے 2 نمبر ہیں۔ تو 3 3 2 2، 3 3 6 2 2 4، 10 نمبر کا ہے۔ تھوڑا دور دور بیٹھے بھائی، کلم تو بس دور دور بیٹھے، تھوڑا دور دور بیٹھے۔ آسان ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ دور دور بیٹھے ذرا۔ اور اس کے بعد سیرت کا، سیرت کا بھی دیکھیے، صحیح جملے کے سامنے رائٹ، غلط جملے کے سامنے رانگ لگائیں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جاننا شمائل محمدیہ کے مطالعے کی اہمیت میں سے ہے، رائٹ یا رانگ؟ با، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ ايوه لا لا قد اخبرناهم اي فوق نساء۔ نمبر 3، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، صحیح یا غلط؟ نمبر 4 یعنی دال، سیرت میں دال، سب سے پہلی غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی وہ غزوہ بدر تھا، صحیح یا غلط؟ مضمون حدیث، مکمل نمبرات 10، آخری۔ ہر صحیح جملے کے سامنے رائٹ، ہر غلط جملے کے سامنے رانگ کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 1، سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ سوال نمبر 2، موت کے بعد انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک نیک صالح بچہ ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، رائٹ یا رانگ؟ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز یعنی 5 وقت کی نماز، یعنی فرض نماز کا مطلب 5 وقت کی نماز ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، رائٹ یا رانگ؟ نمبر 4، حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، اس کا مطلب ہے کہ جس چیز سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، دنیا کی جس چیز سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ 10 10 10 30، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ لکھیے۔ آسان ہے، سہل انشاءاللہ؟ ہاں بولا حلوہ بول کے نہیں ہے، جو لوگ آج پہلی کلاس میں ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیا جن کو اردو نہیں آتی وہ بھی سمجھ رہے ہیں نا، میں سوالات دہراؤں گا، جن کو اردو نہیں آتی ہاتھ اٹھائیے، یعنی یا جن کو سوال سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھائیے، میں آؤں گا۔ جی بیٹا کون سا؟ جی ویل للمطففین والا، ویل للمطففین کا سوال کیا ہے؟ ویل للمطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ ناپ تول کا مطلب معلوم اردو میں؟ چیزاں جو تولتے نا، تولتے بیچتے، اس میں کمی کرنا، یہ میننگ ہے ویل للمطففین کا۔ یہ بات رائٹ ہے، پورا رائٹ رانگ ہے خالی۔ شمائل کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ جی
حدیث کا پہلا سوال، دیکھیے 3 سبجیکٹ ہیں، پہلے تفسیر میں 4 کوشچنس ہیں، سیرت میں 4 کوشچنس ہیں، اور حدیث میں 4۔ دیکھو جواب افروز بھائی جواب دے دیے، دیکھیں پرچہ آسان نہیں حل ہوا۔ یہ دیکھو دوسرے بھی دیکھا، یہ دیکھیے 3 آ گئے، دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں، یہ تو پہلے سے معلوم ہے، اسی میں 4 اللہ ایسا رکھتے جائیے۔ حدیث میں کیا بولے؟ پہلا سوال سنت، یعنی حدیث یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب مختصر بات، اس کا میننگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جوامع الکلم۔ جی حدیث کا آخری سوال، دنیا سے بچو کا مطلب ہے جس چیز سے اس نے، یعنی اللہ نے تمہیں منع کیا اس کو چھوڑ دو، یہ مطلب ہے دنیا سے بچو کا مطلب۔ کیسا تھا فیصل بھائی؟ اپنا پرچہ دیجئے، پین کا انتظار، میرے پاس ہے پین، آئیے۔ کون سا؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا، شمائل محمدیہ کے مطالعے کی اہمیت بتائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنے سے ان کے اخلاق کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ غلط؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطالعے کی اہمیت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو پڑھیں گے تو ان کے اخلاق کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ سہل؟ آسان ہے، آسان۔ میرے خیال سے آن لائن جو لوگ سنے وہ لوگ بھی جواب دے دیے ہوں گے۔ نہیں، الٹا رکھتے جائیے آپ، الٹا۔ نام اور جالیہ، خیر اردو لکھنا ہے آگے، جالیہ کے آگے اردو لکھنا ہے، وہ نہیں بتایا تھا نا۔ سوالات اردو میں تو سمجھ میں آئے گی، جالیہ اردو ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب مختصر بات اور اس کا میننگ بہت زیادہ۔ جالیہ مطلب اردو لکھی، جالیہ کے آگے اردو لکھی۔ ہاں؟ شمائل محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، اخلاق۔ نہیں صبح آسان ہے، یہ رکھتے جائیے۔ میں بولا نا اردو، وہی تو بولا اس میں، ایک بھی غلط نہیں دیا، یہ آپ مارے غلط صحیح ہے، مارا ایک تو غلط ہاں 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 دیکھا کیا ہو، بول رہا تھا کیا بول رہا تھا؟ الٹا رکھیے، الٹا نہیں، اس کے اوپر رکھیے۔ ہاں بھائی ٹائم ہے، ویسے لکھ سکتے ہیں آپ، نام ضرور لکھیے، اپنا نام ضرور لکھیے، اوپر نام کے آگے اپنا نام کیا الٹا رکھیے۔ آپ کا اعجاز بھائی؟ تو غلط جاتا میں نے بولتا، نمبر بعد میں معلوم ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔
بعض لوگ دیکھیے ایک گھڑبڑ نہیں کرنا، ہم بھی ہوشیار آپ بھی ہوشیار، رائٹ لکھ کے رانگ لکھ رہے، وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ آئیے ایک صاحب کو بلانا ہے ابھی، دیکھیے آپ بھی نہیں آپ سے یا رائٹ یا رانگ دونوں مت لکھ کیجئے، پھر میں کنفیوز ہو جاؤں گا آپ کیا مطلب ہے رائٹ یا رانگ. ایسا رائٹ لکھ کے کیا کرتے ہیں، ایسا یوں مارتے ہیں سر لائن، تو اس کا مطلب وہ رانگ بھی ہو سکتا ہے رائٹ بھی ہو سکتا ہے. پہلے رائٹ لکھے تھے لیکن بعد میں رانگ کر دیے، تو آپ فائنل ڈیسیشن کیا تھا آپ کا؟ دیکھیے اب جیسا یہ ہے نہیں، یہ رانگ ہے کہ رائٹ ہے؟ ادھر سائڈ میں لکھ دینا، اور یہ بھی رانگ. جو گہرا کرے آپ وہ صحیح ہے بولے صاحب، آپ کا وہ جواب ہے، جو گہرا ہے وہ آپ کا جواب ہے. اللہ ان کو بلائیے آپ کیوں نہ بھی ذرا بیٹھ جائیے بھی پڑھنا ہے. ہاں رکھیے والدہ ماشاء اللہ آن لائن جو ہے ام معاذ نے جو ہے سوالات بھیجے ہیں، تو یہ مجھے واٹس اپ کر دو بیٹا، بعد میں دیکھ لوں گا. الحمدللہ یہ رانگ ہے رائٹ ہے؟ جو آپ فائنل ہیں آپ کا جواب کیا ہے؟ رائٹ یہ آپ کا جواب چوتھا جو ہے وہ رانگ ہے یا رائٹ ہے؟ کیا ہے وہ مجھے بتائیں، میں ایک دو پرچے جن کا کنفیوز ہو رہا ہے وہ میں کیا فیصلہ ہوا نیچے؟ ہاں ایسے کرے تو سمجھ میں آتا، ورنہ میں نہیں سمجھا تھا کہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. سب دے دیے نا کہ اس کی اہمیت ہے. طالبات بھی جلدی کریں. عبداللہ دیکھو، ہاں پرچے آپ کا ہے بیٹے؟ احمد بھائی، اچھا ٹھیک ہے. یہ چھوڑ دیا آپ نہیں لکھے؟ کرنا ہے ہاں یہ بھی ٹک کرنا ہے، صحیح رائٹ یا رانگ حدیث کا آخر یہ بھی چھوڑ دیا آپ، کیوں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ٹھیک ہے مرضی، چھوڑ دیجیے. نہ رائٹ نہ رانگ کا مطلب اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ. جی نام لکھے. ہاں برکت. اردو ہاں اردو چلو تو نہیں بھی لکھیں گے تو چلے گا. اسٹوڈنٹس طالبات بھی جلدی کریں. جی
ہو گئے؟ کوئی باقی ہیں آپ میں سے؟ عبداللہ کیا ہوا اوپر؟ یہاں جینٹس میں سے کوئی باقی ہیں؟ ماشاءاللہ سب دے دیے. آئندہ جمعے عقیدے کا ہوگا، توحید اور عقیدہ، فقہ اور تربیت. عقیدہ، فقہ اور تربیت. جی ہاں، عقیدہ، فقہ. شکیل بھائی لکھے آپ؟ شکیل بھائی دیے. تفسیر پڑھیں گے ہم. سورہ نواحی کی آیتیں چل رہی ہیں، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 17 سے 13 تک، 17 سے 30 تک. صحیح تفسیر، صحیح سیرت، صحیح مضمون. تفسیر میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ غلط کرتے ہیں تفسیر میں. سیرت میں بھی غلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں. حدیث میں بھی غلط شرح حدیث کی کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، یا غلط مطلب بتایا جاتا ہے. بالغ چھوڑ دیے ہیں سوالات. رائٹ رانگ مارنا، یا رائٹ یا رانگ، بس خیر نہیں معلوم تھا اس لیے چھوڑ دیا. شاید سیرت میں بالغوں نے چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی. نہیں معلوم اس کا جواب. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماشاءاللہ، ایک صاحب نے تو سیرت کا پورا ہی چھوڑ دیا. ہاں ایک جواب دیے، حدیث کا بھی چھوڑے. یہ ٹوٹل جو ہے 30، ہر سبجیکٹ کے 10 مارکس ہیں. ہر سبجیکٹ کے 10 مارکس. اور 10 کے سے 4 کوشچنز ہیں نا، 4 سوالات، 3 3 2 2 ایسے نمبر. لاؤ بیٹے. چلیے، سورہ نبا کی آیتیں پڑھنی ہیں. کون پڑھیں گے؟ طالب علم جو اب تک نہیں پڑھے. آپ حافظ ہیں، پڑھیں گے آپ؟ آئیے سورہ نبا کی آیتیں پڑھیں. 17 سے ان میں رومن فصل دیکھ کر پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے. بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر یہ پڑھیں. یہ اتنے ہی ہیں لیڈیز. خواتین کے جو آئے ہیں کم لگ رہے ہیں، تو بہرحال جو جتنے ہیں اتنے ہی ہوں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ایسا نہ ہو آپ میں سے کوئی طالب علم یا طالبہ جو نہ دیں امتحان. امتحان دیجیے آپ، امتحان دینا چاہیے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہیں دینا دینے سے اچھا ہے. ہو سکتا آپ نئے آئیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا کچھ سوال جوابات آپ کے صحیح ہو جائیں. آج پڑھی. میں طالب علم عبدالرحیم کو دعوت دے رہا ہوں. والد کا نام؟ اچھا امتیاز. طالب علم عبدالرحیم ولد سید امتیاز. آج کی جو آیتیں ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 17 سے 30 تک، ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یہ تھے طالب علم عبدالرحیم جنہوں نے سورہ نبا کی وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں کو آج ہم تفسیر میں پڑھنے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. مضمون کیا ہے؟ قیامت کے دن کیسے ہوگا. قیامت کے دن کے متعلق بڑا زبردست نقشہ اللہ عز و جل نے کھینچا ہے یہاں پر ان آیتوں میں. ارشاد باری ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا. اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے یا دروازے ہوں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا. بڑے بڑے یہ مضبوط پہاڑ چلائے جائیں گے. فکانت سرابا تو وہ سراب کی طرح ہوں گے. ان جہنم کانت مرصادا. بے شک دوزخ گھات میں ہے. گھات میں مرصاد کس کے لیے گھات میں ہے جہنم؟ للطاغین مآبا. سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا. وہ سرکش لوگ جہنم میں مدتوں تک رہیں گے، برسوں تک رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وہ اس میں نہ ٹھنڈک چکھیں گے نہ کوئی مشروب. الا حمیما وغساقا. سوائے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ کے. سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے. جزاء وفاقا. یہ ان کی حرکتوں کا مناسب بدلہ ہوگا. یہ مناسب بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافر حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. حساب کتاب کی ان کی امید نہیں تھی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے یا جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور ہم نے
ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اللہ اکبر. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. تو چکھو عذاب، اب یہ عذاب تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ تھی آج کی آیتیں. آپ نے غور کیا ترجمے پر، جہنم کے بارے میں بیان کیا اللہ تبارک. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ نکلیں گے قبروں سے، جمع ہوں گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، جہنم گھات میں رہے گی اور نافرمانوں کو اس میں داخل کیا جائے گا. پھر وہاں کیسا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا. مختصر تفسیر اس کی، اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا. قیامت کا دن وقت مقرر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا وقت مقرر ہے. کیا مطلب؟ قیامت کا دن کب آئے گا یہ طے ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور جو وقت پر قیامت برپا ہوگی، قائم ہوگی، اسی وقت ہوگی، آگے نہیں بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی. سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اس کو مقرر کر دیا ایک متعین وقت کے لیے، ایک متعین کنفرم ڈے ہے وہ. ہاں، حدیث میں اس دن کے بارے میں ایک بات آئی ہے. وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن. وقت صبح، جمعہ کے دن صبح آئے گی قیامت. کون سا جمعہ؟ کس مہینے کا جمعہ؟ کس سال کا جمعہ؟ گرما کا جمعہ، سرما کا جمعہ، کون سے سیزن کا جمعہ؟ نہیں معلوم، لیکن آئے گی جب دنیا میں مصروف ہوں گے. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جمعہ کا دن قیامت برپا ہوگی، وقت مقرر ہے اس کا، نہ سیٹرڈے نہ تھرسڈے. کون سا فرائیڈے ہوگا، کون سا جمعہ ہوگا، نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو قیامت کا دن ہے جو مقرر ہے، دنیا کا سمے، وقت ختم، دنیا ختم، پوری کائنات ختم. قیامت کا مطلب یہ ہے. اس قیامت کے کئی نام ہیں جو اس سے پہلے پڑھے ہوئے. یوم آخر، آخر دن مطلب ختم، دنیا کا آخری دن ہے وہ. جس دن قیامت آ جائے گی خلاص، اس کے بعد یہ دنیا فنش، ٹوٹل فنش. اب صرف حساب کتاب، انجام بدلے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور فصل کہا اللہ نے نا، یوم الفصل، قیامت کا نام ہے یہ. ان کیا بولا اللہ؟ یوم الفصل. فصل یعنی فیصلے. کیوں قیامت کو اللہ نے فیصلے کا دن کہا ہے؟ کیونکہ اس دن فیصلے ہوں گے بندوں کے درمیان. ایک جماعت، کچھ لوگ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ جنت میں جائیں، جنتی. کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی بنائے. فیصلہ. اور یفصل اس نے بھی کہا اللہ تعالیٰ آ کر اپنے بندوں کے درمیان. اچھا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ آئے گا نا. اب جانتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا. سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے. جو پہلے مر گئے وہ، بعد میں مرے وہ، اس دن جو ختم ہو گئے اس دن وہ بھی. جس دن قیامت ہے اس دن خلاص پورے اگلے پچھلے سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن تک کے انسان، سب کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں. ترازو لایا جائے گا، رکھا جائے گا. اللہ آئے گا، جہنم کو بھی لایا جائے گا. فرشتے صف صف کھڑے ہوں گے، خاموشی طاری ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی منہ نہیں کھول سکے گا الا یہ کہ اللہ پرمیشن دے کسی کو بولنے کے لیے. پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جو ترازو نصب کیا جائے گا، ہر ایک کے نام اعمال اس میں پیش کیے جائیں گے. ایک پلڑے میں نیکیاں تولی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں نیکیاں، گناہ تولے جائیں گے. نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہوگا ان کو دائنے ہاتھ میں پوری عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کا نام اعمال، ان کی بک ان کو دی جائے گی. وہ خوشی خوشی بھاگیں گے. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، سب آیتیں موجود ہیں.
یہ دیکھو میرا نام عمل پڑھو میں پاس ہو گیا، میں مطلب اس کا مطلب جنت، رائٹ ہینڈ کا مطلب اصحاب الیمین ہے، یہ جنت والے لوگ، اور یہ اڑ کر آئیں گے، یہ صحیفے حدیث میں وہ بھی قرآن کی آیتوں میں تطایر الصحف، پر لمبی ہے بات وہ، اور جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا ہلکا، یعنی گناہ زیادہ، ان کو پیٹھ پیچھے سے ذلت کے ساتھ ان کا نامہ عمل ان کو دیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، بعض لوگ 8 دروازے سے جائیں گے، بعض ایک دروازے سے جائے گا. اندر جانا بس، بولتے ہیں اندر جانا بس، جگہ مل جائے جنت میں بس. اور اس کے 7 دروازے کس کے؟ جہنم کے. کتنے؟ 7. جہنم ویسے فرشتے جو ہے ان لوگوں کو جو جہنمی ہوں گے جکڑیں گے. یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، توق پہنایا جائے گا، زنجیریں، جیسے مجرم رہتے ہیں، مجرمین ہیں نا یہ سب، ان کو جو ہے پکڑ کر پیشانی کے بال گھسیٹ کر ان کو پھینکنا، معلوم پھینکنا، زور سے پھینکتے ہوئے کوئی چیز ایسے پھینکا جائے گا جہنم کی آگ میں پڑتی. اللہ بچا کے رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. یوم ينفخ فی الصور فتأتون، سور پھونکا جائے گا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. نمبر 1 قیامت برپا ہونے کے لیے، قائم ہونے کے لیے. نمبر 2 لوگوں کا قبروں سے لوگوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے. سور کہتے ہیں، سور ہے نا، سور بولتے ہیں اس کو، اردو میں بھی سور ہی بولتے ہیں نا. فرشتہ سور لے کر کھڑا، تیار بیٹھا، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا سور پھونکے گا. سور کیا ہے شکل اس کی وہ نہیں معلوم سور کی، ٹھیک ہے. پھر لوگ جماعتوں کی شکل میں آئیں گے، فتاتون افواجا، گروپس کی شکل میں لوگ آئیں گے. جہنم وفتحت السماء فکانت ابوابا، جو اللہ نے فرمایا اس کا مطلب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے اتریں گے، تاکہ فرشتے اتریں. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور بتایا گیا پہاڑ چلائے جائیں گے. قیامت کے دن کی ہولناکی ہیں سب. اللہ اکبر. سیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ مضبوط ہیں، ہلتے نہیں ہیں، حرکت نہیں ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اتنا بڑا دن ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ چلائے جائیں گے. اور جب انسان دیکھے گا سراب کی طرح نظر، کانت سرابا. سراب کہتے ہیں، سراب معلوم آپ کو؟ سراب، شراب نہیں بول رہا ہوں میں، سراب یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. روڈ پہ دیکھیں آپ، روڈ پہ یا میدان میں پانی کے جیسا دکھتا، دور پانی کی طرح لگتا ہے، ایسے لگتا ہے واٹر ہے وہاں پر. آپ جائیے وہ واٹر نہیں ہے، اس کو بولتے سراب. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. ان جہنم کانت مرصاد. مرصاد رصد کہتا ہے، رصد سمجھ رہے نا، مرصاد دیکھنا کسی کو، وہ گھات میں، اس کو فارسی اردو میں کہتے ہیں گھات میں لگے رہنا. کب ملے گی یہ چیز؟ گھات میں، جیسے چھپ کے رہتے تھے وہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے کسی، گھات میں لگے رہنا. دشمن، جیسے اردو میں بولتے ہیں دشمن آپ کی گھات میں لگا ہوا ہے، مطلب وہ آپ کی نقل و حرکت پر نظر ہے، کبھی بھی چانس ملے تو پکڑ لے گا آپ، اس کو بولتے. تو جہنم ویسے گھات میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے. مجرم کب آئیں گے میرے پاس؟ پکڑوں مجرموں کو، جہنمیوں کو، دوزخیوں کو پکڑ کر جلاؤں، عذاب دوں، گھات میں لگی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. للطاغین، کس کے لیے؟ طاغین. طاغین کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والے. طغیان، حد سے آگے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا، یعنی گناہ اور جرم کرنا، معاصی کرنا. ان لوگوں کے لیے مآبا، ٹھکانہ ہوگی جو دوزخ کی آگ. ہر مجرم کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. دنیا میں بچ جائے، آخرت میں قیامت کے دن جس کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں بچ پائے گا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. لابثین فیہا احقابا. احقاب حقوق کی جمع ہے، یعنی مدتوں، 100 of years جس کو بولے آپ، سال ہا سال. لابثین، اس میں رہیں گے. جیسے قرآن میں ہے نا خالدین، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کب ختم ہوگی ان کی مدت. ان کی مدت کب ختم ہوگی کوئی لمٹ نہیں ہے. احقابا، مدتوں تک رہیں گے اس میں. کس میں؟ جہنم میں.
قرآن میں بتایا خالدین فیہا ابدا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ ہی پینے کی چیز ملے گی۔ کیا مطلب ٹھنڈک نہیں؟ گرم ہے جہنم، مطلب ٹھنڈی ہوا، اس شدت حرارت سے بچنے کے لیے کوئی کول چیز، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی وہاں۔ اس کے بارے میں بتایا وہاں وہ جو، کیونکہ جہنم گرم ہے نا، دنیا میں جو گرمی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جہنم کی سانس کا اثر ہے، تو وہ جہنم جو ہے بہت گرم ہے، بہت گرم، تو وہ جو شدت ہے اس کی، اس کو اسی کا لا یذوقون فیہا برد، وہاں برد نہیں ملے گا، بھائی ہوا چاہیے نا، ٹھنڈی ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک وہاں میسر نہیں ہوگی، حرارت بہت زیادہ ہوگی۔ ولا شرابا، اور پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، مطلب سلامت وبرکاتہ حیاک اللہ عمنا، کیا ہوگا؟ پیاس سے تڑپیں گے۔ شراب یعنی مشروب، کوئی ڈرنک، کوئی پانی، کوئی جوس، کوئی دودھ، کچھ پینے کے لیے کچھ ہو، بھائی حلق تر ہو گیا، سوکھ گیا ہے، پیاس شدید ہو گئی۔ ایک تو گرمی سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، شدت حرارت جہنم کی، اور اس پیاس کو بجھانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی پینے، الا ہاں دو چیزیں ہوں گی، لیکن وہ بھی علاج نہیں ہے، عذاب ہے، وہ بھی حل نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے۔ الا حمیما وغساقا، حمیم کہتے ہیں سخت کھولتا ہوا پانی، ہاں پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن پانی کیسے؟ سخت کھولتا ہوا پانی۔ قرآن کی آیتوں میں بیان گیا اتنا گرم سخت کھولتا ہوا پانی، جس سے کیا بولتے اس کو، آنت بولتے شاید نہیں ہے، آنتیں پھٹ کر باہر نکل جائیں گی، اتنا گرم گرم پانی، شدید گرم۔ غساقہ پیپ، یہ دو پینے کے لیے، جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا، العیاذ باللہ۔ اور گرم گرم پانی کے لیے ترسیں گے، تڑپیں گے پینے کے لیے۔ پانی کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں، تو ان کو ایسے کھولتا ہوا گرم گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے آنتیں باہر نکل جائیں گی، اور پیپ بھی پلایا جائے گا، پیپ بھی پلایا جائے گا۔ یہ پیپ کس کا ہوگا؟ دوزخیوں کا، دوزخیوں کا پیپ دوزخیوں کو پلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ المستعان۔ تو کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ دونوں قسم کا عذاب دو طریقوں سے ان کے لیے جمع کیا جائے، ایک سخت گرم پانی، اچھا بعض نے دوسرا معنی بھی بیان کیا اس کا، غساق کا، ٹھیک ہے، ایک تو پیپ بتایا گیا، ایک دوسرا جو ہے سخت ٹھنڈی چیز، ٹھنڈا پانی، ادھر کھولتا ہوا گرم پانی، ادھر سخت ٹھنڈا پانی، تو مکس، مطلب ادھر یہ بھی عذاب وہ بھی عذاب، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی بعض علماء نے بیان کیا، لیکن عام طور پر اس کو پیپ ہی بتایا گیا کہ اس کو غساق۔ جزاء وفاقا، مناسب بدلہ ہے یہ، اللہ، یہ بدلہ ہے کس کا؟ ان کے کرتوتوں کا، ان کے کفر کا، ان کے شرک کا، ان کی نافرمانیوں کا، ان کے گناہوں کا، لمٹس کراس کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا، یہ مناسب بدلہ ہے۔ جتنا ناراض کیا اتنی سزا مل رہی ہے، مناسب بدلہ ہے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، تابعی گزرے تقریباً، انہوں نے کہا کہ عذاب گناہ کے حساب سے ہوگا، عذاب گناہ کے حساب سے، جیسا گناہ ویسا عذاب۔ فلا ذنب اعظم من الشرک، شرک سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں، ولا عذاب اعظم من النار، آگ سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، جیسا گناہ ویسا عذاب۔ دیکھیے جیسا گناہ ویسا عذاب، عذاب، اب گناہ عذاب دو بتا رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے سخت عذاب کسی کو دینا ہے تو اس کو جلا دو آگ سے، آگ سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو سکتی کسی چیز سے؟ ایک آدمی کو ہتھوڑیوں سے مار رہے، زنجیروں سے مار رہے، ایک آدمی کو آگ لگا رہے، آپ کو معلوم دنیا میں سب سے سخت عذاب جو ہو سکتا ہے آگ کا ہوتا ہے، آگ، آگ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس سے سخت تکلیف ہو انسان، کیونکہ جلتا ہے نا، آدمی جلتا ہے، جھلس جاتا ہے۔ تو یہ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ ان کا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں یہ سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں؟
ان کا جرم یہ تھا کہ یہ قیامت کے منکر تھے، اللہ کے حساب کا انکار کرتے تھے، امید نہیں تھی ان کو، مطلب وہ اعتقاد نہیں تھا قیامت کے دن کا، وہ سمجھتے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے، بس کھاؤ پیو موج مستی کرو عیش کرو ختم دنیا، کہ مانتے نہیں تھے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے سامنے آیتیں پڑھتی جاتی ہیں، اللہ کے کلام کو، پیغمبروں پر جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ان کا چھوٹا بڑا جرم، ان کی ساری چیزیں ہم نے لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ کہاں پر؟ لوح محفوظ میں، جیسا کہ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے جو جو کر رہا ہے انسان، ایوری تھنگ، سنگل یا بڑی چیز، چھوٹی چیز یا بڑی چیز۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اے جھٹلانے والو، اے کافرو، اے مشرکو، اے اللہ کی عبادت نہیں کرنے والو یا اللہ کی عبادت میں غیر کو ملانے والو، ذوقوا، چکھو عذاب، یہ جو عذاب چکھ رہے ہو یہ کم نہیں ہوگا۔ کیا آیت ہے دیکھیں، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ بڑھاتے ہی رہیں گے ہم اس کو، اس تکلیف کو کم نہیں کریں گے، اس عذاب کو کم نہیں کریں گے، ہمیشہ یہ عذاب اللہ کا بڑھتا ہی جائے گا۔ تم تمنا کرو گے مرنے کی لیکن تم مر نہیں پاؤ گے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَشَدُّ الْآيَاتِ فِي شِدَّةِ عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ أَجَارَنَا اللَّهُ مِنْهَا، یہ آیت اللہ جہنمیوں کے عذاب کے سلسلے میں جتنی آیتیں آئیں ان میں سب سے سخت عذاب والی آیت ہے، یعنی اس آیت میں سخت عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دروس المہمہ میں آخری چیپٹر چل رہا ہے ہمارا، میت کی نماز جنازہ یا کوئی کسی کا کیا بولتے ہیں موت ہو جائے تو کیا کرنا ہے وہ، اور غسل کیسے دینا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کفن باقی ہے۔ اچھا، عورت کے سلسلے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا شاید، مرد کا بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، مونچھیں ہوں تو کٹ کریں گے، ناخن ہو تو کٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یا اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کٹ کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ بالوں کو نہیں سنواریں گے مرد کے، اور جو ہے ناف کے نیچے اگر وہ ہیں تو اس کو حلق، ختان بھی نہیں کریں گے، اگر ختان نہیں ہوا ہے ختنہ کسی تو اس کی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں عورت کے جہاں تک بال ہے چھوٹی کے تو اس کو جو ہے 3 چھوٹیاں ڈالی جائیں گی جو پیچھے پیٹ پر عورت کے جو ہے ڈالی جائیں گی، جیسا کہ یعنی عورت کے جو سر کے بال ہوتے ہیں اس کی 3 چھوٹیاں بنائی جائیں گی، اور پچھلے پیٹ کے حصے میں جو ہے اس کو یا پیچھے ڈالا جائے گا جہاں ہوتی ہے چھوٹی۔ اس کی دلیل جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح روایت ہے، اس حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا وَمَشَطْنَاهَا 3 قُرُونٍ، ہم نے ان کی 3 چھوٹیاں ڈالی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ دلیل ہے اس بات کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میت کا کفن، کفن یعنی جانتے ہیں آپ کفن، میت کا کفن پہنانا، تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث ہے اس کی روشنی میں مرد کا کفن کا کپڑا اس کی تعداد الگ ہے، عورت کی الگ ہے، مرد کے لیے 3 ہے، عورت کے لیے 5 ہے، عام طور پر ذہن میں رکھیں، مرد کو 3 کپڑوں میں کفن پہنایا جائے گا اور عورت کو 5، یہ افضل ہے۔ اور یہ جو کپڑے مرد کے ہیں یا عورت کے بھی، یہ سفید ہوں کپڑا، اور سفید ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کفن کا کپڑا سفید ہی ہوتا ہے، اس میں قمیص اور عمامہ نہ ہو، قمیص سمجھتے ہیں شرٹ اوپر جو پہنتے ہیں اتنا، ویسا نہ ہو، اور سر پہ باندھنے کے لیے عمامہ جو ہوتا ہے وہ نہ ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ 3 کپڑے تاکہ میت کو اس میں لپیٹا جائے، لیکن اگر قمیص اور ازار اور لفافہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل جو ہے وہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تو 3 کیسے ہوگا معلوم ہے آپ کو، شارٹ میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں سے یہاں تک کے حصے کو کور کرنے کے لیے 1 کپڑا، نیچے کے حصے کو کور کرنے کے لیے 1 کپڑا، 2 ہو گئے۔ تیسرا ٹوٹل سر سے پیر تک پوری باڈی کو کور کرنے کے لیے 1 کپڑا، تو 3 کپڑے کفن کے ہوتے ہیں۔ عورت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کتنے ہوں گے؟
5 کیسے؟ ایک میکسی کی طرح، جیسے یہاں کندھوں سے لے کر نیچے تک ایک کپڑا ہو گیا. دوسرا ازار ہوگا نیچے کے حصے میں 2، اور تیسرا جو ہے اوڑھنی، یعنی اس کا سر جیسے دوپٹے کے جیسا ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ دوپٹہ کرتی تھی وہ سر کے بال، ویسے اس کے لیے کپڑا. 2 کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. 1 2 3 سر، اور 2 کپڑے اس کی پوری باڈی کو کور کرنے کے. سبحان اللہ، دیکھیں کیسے پردہ. 5 کپڑوں پہ اس کو کفن پہنا جائے گا. لیکن اس بات کا خیال رہو کہ یہ کپڑے جو ہوں اس کے جسم کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کور کریں. یہ عام طور پر کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی محرم ہو تو احرام کی حالت میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا حکم الگ ہے. نمبر 1، میت اگر محرم ہے، احرام کی حالت میں، حج یا عمرے کا احرام کی حالت ہے، عمرہ کر رہے تھے، ڈیتھ ہو گئی، یا حج کر رہے تھے، ڈیتھ ہو گئی، تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. فَإِنَّهُ نہیں، محرم ہو تو پانی اور سدر سے غسل دیا جائے گا. اچھا، وہ شہید کے لیے پانی اور سدر یعنی بیری کے پتے سے جو ہے، بیری کے پتے کو پانی میں ملا کر اس سے غسل دیا جائے گا، اور اسی میں ان کو کفن پہنایا جائے گا. سر نہیں ڈھانکا جائے گا، سر کور نہیں کیا جائے گا. کس کا؟ محرم کا. اور نہ چہرہ، سر اور چہرہ اوپن، اور خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. اللہ اکبر، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. عورت اگر محرم ہو تو اس کو بھی کفن پہنایا جائے گا، لیکن خوشبو نہیں لگایا جائے گا، اور چہرہ اس کا بھی کور نہیں کیا جائے گا نقاب سے، اور نہ اس کے دونوں ہاتھوں کو گلوز پہنائے جائیں گے. البتہ چہرے اور ہاتھ کو کفن کے کپڑے سے کور کیا جائے گا، نقاب سے نہیں. نقاب جیسا لگاتے ویسے نہیں، پورا اوپر سے کر، جیسے اوڑھنی وغیرہ باندھنے کا جو عام طور پر ویسے نہیں کیا جائے گا. اس کو سر سے پیر تک پورے کپڑے سے کور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے، ان کا کیا معاملہ؟ وہ چھوٹے کیا ہوں کہ اگر ایک کپڑا کافی ہوتا ہے، بلکہ چھوٹا اتنا بچہ ہے، چھوٹا سا، ڈیتھ ہو گئی اس کی، تو ایک کپڑا اگر کافی ہو رہا ہے اس کو کور کرنے کا، تو ایک ہی کپڑے میں، یا 3، 1 2 3 ایسے حسب ضرورت. اسی طریقے سے بچی اگر ہو تو اس کو 3 کم سے کم. ٹھیک ہے. یہ جو ہے خلاصہ ہے. انشاءاللہ جو ہے اس کی دلیلیں وغیرہ موجود ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی ہم پڑھیں گے. شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احادیث سے ثابت ہے. اور غسل کون دیں گے، کیا دیں گے، یہ بھی مسئلے ہیں، کس کا حق زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. امتحان آپ کا ہو گیا انشاءاللہ. جو ہے کہاں ہیں جوابات؟ ابھی بتا دوں، 2 منٹ، ایک پرچہ دے دو اس میں سے نکال کے، تاکہ پتہ چل جائے کس نے کیا لکھا ہے. تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں، 2 منٹ بس. ایک نکالو پیپر کوئی بھی. پہلا تھا سورہ، پہلا سوال تفسیر میں 4 میں سے پہلا سوال، سورہ نبا مکی سورہ ہے، رائٹ رانگ؟ النبأ العظیم کا معنی قیامت کا دن ہے، رائٹ رانگ؟ کسی طالبہ نے رائٹ بھی رانگ بھی لکھا ہے، کیا کرنا؟ دیکھنا پڑے گا گہرا کیا ہے. گہرا رانگ ہے. النبأ العظیم کا معنی قیامت کا دن ہے، رانگ رائٹ؟ صحیح یا غلط؟ اردو ہے نا، چلو اردو بولتے ہیں. صحیح یا غلط؟ ویل للمطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنا ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. میں نے بولا غلط ہے کیا؟ سورہ انفطار مکی سورہ ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جاننا، شمائل محمدیہ کے مطالعے کی اہمیت میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اقوال ان کو جاننا سیرت کا مطالعہ کرنے کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس کی اہمیت میں سے ہے. صحیح غلط؟ صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد بنائی. صحیح غلط؟ صحیح. اللہ غلط ہے کام پوچھ رہا ہوں تو ہو رہا ہے. وہ آئندہ آ رہا ہے, آئندہ جو 3 آ رہے ہیں نا اس میں غلط ہے. غلط صحیح دونوں بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا. صحیح غلط؟ صحیح. سب سے پہلی غزوہ یا جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی وہ غزوہ بدر تھا. حدیث سنت حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. صحیح ہے بالکل. موت کے بعد انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں بہت ساری ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں, بہت ساری. اس میں ایک نیک صالح بچہ ہے, اولاد ہے جو اس کے حق میں دعا کریں. یہ تو سب کو ہی مانا ہو رہا ہے نیک بچے نیک اولاد دعا کرے بھائی, بلکہ بولتے بھی ہیں وہی تو بھائی دعا کرو ابا کے واسطے اماں کے واسطے دعا کرو. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز, اس کا مطلب 5 وقت کی نماز فجر ظہر عصر مغرب, اس کو ہی فرض نماز بولتے ہیں یا نہیں؟ یا چاشت کی نماز کو فرض نماز بولتے ہیں؟ یہ صحیح ہے. آخری دنیا سے بچو, اس کا مطلب ان چیزوں سے بچو اس نے تمہیں جس سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن چیزوں کو منع کیا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو تو اس کو چھوڑ دو, یہ مطلب ہے دنیا سے بچو. صحیح ہے غلط؟ یا دنیا میں کھانا پینا کمانا سب چھوڑ دینا؟ جو اللہ چھوڑو بولا وہ چھوڑنا, یہی مطلب ہے نا بچنے کا. 30 نمبر یہ ہے جوابات. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. کفارۃ المجلس پڑھیے, مسجد کی صفائی کا خیال کیجیے, اپنے بلانگنگس اپنے ساتھ اپنے ساری چیزیں لے کے چاہیے, کوئی چیز مت چھوڑیے مسجد میں. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے, پڑھ لیے نا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ